اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 46 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان منازل کے متعلق ہے کہ جو مکہ سے کربلا تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے طے کی۔ جس منزل کے اوپر سلسلہ گفتگو پہنچا ہے وہ منزل بطن العقبہ کے نام سے معروف ہے۔ اس منزل پہ امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن لودان سے ملاقات کی، اور عمرو بن لودان نے امام علیہ السلام کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ ابن زیاد کی طرف سے قادسیہ اور منزل عذیب کے درمیان ناکہ بندی ہو چکی ہے، اور خدا کا واسطہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کا کوفہ جانا تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے برابر ہے۔ جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، یعنی اہل کوفہ میں سے جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، وہی آپ کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کی مدد سے پہلے کوفہ کا زمینہ ہموار کر رکھا ہے تو آپ کا جانا درست ہے، وگرنہ موجودہ صورتحال میں آپ کا کوفہ جانا مناسب نہیں ہے۔ عمرو بن لودان کی اس گفتگو کو سن کے امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا، یا عبداللہ انہ لیس یخفی علی الرأی علی ما رأیت، اے عمرو بن لودان تیری رائے مجھ پہ مخفی نہیں ہے، لیکن امر خدا اور اس کی تقدیر پہ غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام آگے چل دیے۔ اسی منزل پہ پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے ان الفاظ میں اشارہ کیا، اور روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل بطن العقبہ پہ پہنچے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ میں خود کو مقتول اور شہید دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے یہ کہا کہ مولا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے کچھ کتے بھنبوڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک برس زدہ کتا باقیوں کی نسبت مجھے زیادہ بھنبوڑ رہا ہے۔ اس سے امام علیہ السلام کا اشارہ اپنے قاتل شمر بن ذل جوشن ملعون کی طرف تھا۔ یہ وہ واقعات تھے کہ جو منزل بطن العقبہ پہ پیش آئے۔ اس کے بعد کی جو منزل جہاں پہ سید الشہداء نے قیام کیا وہ منزل شراف ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ارشاد میں یہ درج کیا ہے کہ جب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام منزل بطن العقبہ سے نکل کر منزل شراف پہ پہنچے تو بوقت سحر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہاں سے کافی مقدار میں پانی ذخیرہ کر لیں اور اپنے مشکیزے پانی سے پر کر لیں، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں آگے چل کر پانی کی کافی ضرورت ہوگی۔ اور اس حکم امام کی حکمت اور راز اس وقت عیاں ہوا جب حر بن یزید الریاحی کے 1000 سپاہیوں پہ مشتمل لشکر سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور وہ سارا لشکر اور ان کے حیوانات اور گھوڑے اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان تمام لشکر کو اور گھوڑوں کو اپنے پاس ذخیرہ شدہ پانی سے سیراب کیا، جسے آئندہ آنے والی اقساط میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس منزل سے سید الشہداء یعنی منزل شراف سے امام علیہ السلام نکلے تو سن 61 ہجری کا چاند فلک کے اوپر نمودار ہو چکا تھا۔ یہ وہ دو منازل تھیں کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور امام علیہ السلام نے ان واقعات کو اور واقعات اور یہ واقعات اس منزل پہ امام علیہ السلام کے ساتھ رونما ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔